بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو غسل جنابت میں شروع ہوئی ہے اور غسل کے احکام بیان کیے اور غسل 6 غسل جو ہے وہ انہوں نے بیان کیے۔ 7واں غسل ہم نے اضافہ کیا، نظر، قسم اور عہد کا غسل، کہ جو واجب غیرہی کی کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا، صحیح نا، کیونکہ خود غسل واجب نہیں ہے بلکہ نظر، قسم اور عہد کو وفا کرنا واجب ہے، اس لیے یہ واجب غیرہی کی کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا جو چیپٹر ہے اسی غسل میں وہ ہے فیما یتوقف صحتہ او جوازہ علی غسل الجنابہ، کہ چوتھا چیپٹر اس چیز میں کہ جس چیز کا صحیح ہونا یا جائز ہونا موقوف اور ڈیپینڈ کرتا ہے غسل جنابت کے اوپر، کہ جب تک غسل جنابت نہیں کریں گے وہ عمل صحیح نہیں ہوگا یا وہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ اس میں جو ہے وہ یہ بیان ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ نمبر نہیں دیا ہوا ہے، مسئلہ نمبر آگے بیان کیا ہے۔ بیچ میں ہم نے جو اسباب غسل جنابت ہے کہ غسل جنابت کیسے واجب ہوتا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور ڈائریکٹ ہم نے جو چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے غسل جنابت کے اوپر کہ جب تک غسل جنابت نہیں کریں گے وہ عمل صحیح نہیں ہوگا یا وہ عمل جائز نہیں ہوگا، اس میں سب سے پہلا ہے نماز۔ نماز چاہے واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو، جب تک غسل جنابت انجام نہیں دیں گے نماز صحیح نہیں ہوگی، سوائے نماز جنازہ کے، کہ نماز جنازہ میں اگر جو ہے وہ انسان جنابت کی حالت میں بھی ہو تو نماز جنازہ پڑھے گا تو نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی اور اسے ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے وہ نماز کے اجزاء جس کو فراموش کر چکا ہے، 2 پہلے بیان ہوا تھا وضو کے چیپٹر میں کہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کی قضا ہوا کرتی ہے، 2 ایسے نماز کے پارٹس ہیں کہ اگر انسان اس کو فراموش کر جائے تو اس کی قضا واجب ہے، ایک سجدہ اور ایک تشہد۔ کیا کہ سیستانی کی لحاظ سے ظاہراً ایک میرا خیال ہے کہ سجدے کی شاید قضا ہے، بھول گیا میں کہ کون سا ہے، کوئی ایک قضا ہے، الایال باقی میں احتیاط مستحب ہے کہ سجدے اور تشہد کی قضا، لیکن اگر کوئی کے حساب سے سجدے اور تشہد کی قضا جب کر رہے ہوں تو غسل جنابت انجام دیے ہوئے ہو، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ سجدہ سہو کے لیے بھی غسل جنابت کیا ہوا، لہذا اگر کسی کے ذمہ اگر سجدہ سہو ہو، کسی کے ذمہ سجدہ سہو ہو تو وہ سجدہ سہو حالت جنابت میں کر سکتا ہے، اگر کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد سجدہ سہو کرے۔ یہ ہو گئی پہلی چیز کہ جس کے اوپر، جس کے صحیح ہونے کے اوپر، جس کا صحیح ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے غسل جنابت کے اوپر، جس کا صحیح ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے غسل جنابت کے اوپر، کہ اگر غسل جنابت کریں گے تو عمل صحیح ہے، اس میں نمبر 1 ہے نماز۔ دوسری چیز ہے واجب طواف۔ خوب واجب طواف جو ہے وہ واجب طواف جو ہے وہ غسل جنابت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، بحیث کہ اگر جو ہے وہ اس نے غسل جنابت نہیں کیا تو اس کا طواف باطل ہو جائے گا،
صحیح نا. اگرچہ مسجد الحرام میں جانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھول کے جنا مسجد الحرام میں داخل ہو گیا اور طواف کیا تو اس کا طواف باطل ہو جائے گا. صحیح نا. واجب طواف. مستحب طواف میں کیا ہے؟ مستحب طواف ظاہراً آغا خوئی کے لحاظ سے صحیح ہے، ابھی منہاج میں نہیں دیا ہوا ہے، لیکن ظاہراً آغا خوئی کے لحاظ سے مستحب طواف صحیح ہو جائے گا. لہذا اگر کوئی شخص بھول کر اگر چلا جاتا ہے مسجد الحرام میں طواف کر لے تو اس کا مستحب طواف صحیح ہو جائے گا. اگرچہ مستحب طواف کی جو نماز ہے اس کے لیے اس کو غسل جنابت کرنا پڑے گا، لیکن مستحب طواف اس کا صحیح ہو جائے گا. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ فی صحت الطواف المندوب من المجنب اشکالون، کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مستحب طواف کا صحیح ہونا بغیر غسل جنابت کے اشکال ہے، یعنی احتیاطی بنا پر درست نہیں ہوگا. تیسری چیز جو جس کا صحیح ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے غسل جنابت کے اوپر، وہ ہے روزہ. کہ اگر جو ہے وہ غسل جنابت نہیں انجام دیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا. وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ صرف ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے اور اس کی قضا کا روزہ. کہ یہ انشاءاللہ روزے کی چیپٹر میں اس کی تفصیل آئے گی کہ رمضان کی قضا اگر جان بوجھ کر یا اس کی قضا کا روزہ جان بوجھ کر، کہ یہاں پر اس کی تفصیل ہے. آگے سیستانی اور آخوی میں ایک مختصر اختلاف ہے قضا روزے میں، لیکن بہرحال یہ اگر کوئی شخص بھول جائے ماہ مبارک رمضان کے غسل کو انجام دینا تو اس کی تفصیل وہاں پر بیان کریں گے انشاءاللہ روزے کے چیپٹر میں. تو روزے کا صحیح ہونا، لیکن مستحب روزے کے لیے، نظر منت کے روزے کے صحیح ہونے کے لیے غسل جنابت شرط نہیں ہے. توجہ کیا؟ مستحب روزے کے لیے یا نظر قسم عہد اگر کسی نے منت مانی ہے روزے کی تو اس کے صحیح ہونے کے لیے غسل جنابت سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. چوتھی چیز جس کے لیے غسل ہونا ضروری ہے، جو وضو کے چیپٹر میں جس کا بیان آیا، وہ ہے قرآن کے الفاظ کو چھونا اور اللہ سبحانہ و تعالی کے نام اور اس کے اوصاف کو چھونا. قرآن کے الفاظ کو چھونا جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے جو اوصاف ہیں جس میں ظاہر احتیاط واجب ہے، اس کو جنابت کی حالت میں چھونا جو کہ وہ جائز نہیں ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز ہے مسجد میں ٹھہرنا. جنابت کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے مطلقاً، یعنی عام مسجد ہو یا مسجد الحرام اور مسجد نبوی ہو. حالت جنابت میں مسجد میں ٹھہرنا رکنا یہ جائز نہیں ہے، کوئی بھی مسجد ہو. تین چیزیں ہیں، ایک ٹھہرنا، ایک داخل ہونا اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے کو کراس کرنا. یہ تین چیزیں. قرآن کی آیت بھی ہے الا فی عابری، ظاہر اگر مشتبہ نہ کرو، الا فی عابری السبیل، فی ہے یعنی یاد نہیں مجھے، لیکن قرآن کی آیت ہے کہ جو، اور روایات معتبرہ بھی موجود ہے کہ جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی ہیں ان کے علاوہ باقی مساجد میں عبور کرنا. عبور کسے کہتے ہیں؟ مرور کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبور اور مرور اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک دروازے سے نکلے اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں. انٹری فرام ون ڈور اور دوسرے ڈور سے جو کہ وہ دوسرے دروازے سے کراس کر کے عبور، نہ کہ ایک دروازے سے ہم جائیں اور یوں کر کے دوسرے دروازے سے نکل آئیں، یہ نہیں، باقاعدہ عبور کرنا یہ جو وہ جائز ہے. عبور کرنا ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے نکل جائیں. لیکن مثال کے طور اگر کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے اور گول گھوم کر اسی دروازے سے نکل جائے تو یہ کافی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ عبور کہنا چاہیے، عبور ہونا چاہیے، مرور ہونا چاہیے.
یعنی ایک دروازے سے نکلے اور دوسرے دروازے، ایک دروازے سے داخل اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں عبور۔ بس 3 چیزیں ہو گئی، ایک ٹھہرنا، ایک داخل ہونا، ایک عبور ہونا، عبور کرنا۔ تو ٹھہرنا بھی حرام ہے، داخل ہونا بھی حرام ہے، لیکن عبور جو وہ جائز ہے کہ اگر ہم ایک سے داخل اور دوسرے سے نکل جائے تو یہ اشکال نہیں رکھتا ہے۔ خب یہاں پر توجہ کریں، یہ تھوڑی سی ایک بحث ہے یہاں پر۔ فرماتے ہیں کہ تو 2 چیزیں ہیں، ایک دفعہ داخل ہونا، ایک الگ ایک بحث ہے کہ مسجد میں کوئی چیز رکھنا یا کوئی چیز اٹھانا، کوئی چیز رکھنا یا کوئی چیز اٹھانا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اچھا میں پہلے آگے خوئی کی عبارت پڑھ دوں کہ آگے خوئی فرماتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنا بھی حرام ہے، مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، اور اگر کوئی چیز اٹھانے کے لیے روایت معتبرہ ہے۔ کیا ہے روایت معتبرہ؟ روایت معتبرہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام سے راوی نے محمد بن مسلم تھے، انہوں نے سوال کیا کہ مسجد سے کوئی چیز اٹھانا ہے، مسجد میں رکھنا کیا حکم ہے؟ مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اٹھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن رکھنے میں اشکال ہے۔ پھر سوال کیا کہ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ فلسفہ یہ ہے کہ کیونکہ اٹھانا اسی کے اختیار میں ہے اور کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے، اور رکھنے میں جو وہ ضروری کہ مسجد میں رکھے، وہ کہیں پہ بھی رکھ سکتا ہے، لہذا جو وہ چونکہ اٹھانا ہے، اگر اس کا کوئی سامان اندر رہ گیا ہے تو لینا ہے، تو وہ تو مجبوری ہے اس کی، صحیح نا؟ تو وہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کون اٹھائے گا؟ لہذا امام علیہ السلام نے کیا آگے کوئی فرماتے کہ یہ ایک غالباً عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ بس یہ جو وہ امام نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ اٹھانا جائز ہے اور رکھنا حرام ہے، یہ روایت میں آیا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک گفتگو ہے کہ آیا یہ جو امام نے جائز اور حرام قرار دیا ہے، یہ آیا خود رکھنا اور اٹھانا کا مسئلہ ہے یا انسان اس نیت سے داخل ہو اس کے لیے مسئلہ ہے؟ صحیح نا؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانے کے لیے، یا مسجد میں داخل ہو کسی چیز کو رکھنے کے لیے، تو یہ امام نے داخل ہونے کا حکم بتایا ہے یا نہیں، اٹھانے اور رکھنے کا حکم بتایا ہے؟ تو آپ پھر فرماتے کہ نہیں، اٹھانے اور رکھنے کا حکم بتایا، داخل ہونے کا حکم نہیں بتایا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ لہٰذا اگر کوئی شخص، نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ کریں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز اٹھانے کے لیے مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے، جائز نہیں اس کے لیے، چاہے اس کی اپنی چیز موجود ہو، داخل ہونا حرام ہو جائے گا، داخل ہونا خود حرام ہو جائے گا، صحیح نا؟ لیکن اٹھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اٹھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح رکھنے میں چونکہ روایت نے آ کر کہا کہ نہیں، رکھنا جائز نہیں اس کے لیے، تو وہ رکھنے کے لیے داخل ہو وہ بھی حرام ہے۔ حتیٰ آگے خوئی یہ کہتے ہیں، آگے تیسرا نہیں، آگے خوئی یہ کہتے ہیں حتیٰ اگر وہ عبور کرتے ہوئے اگر کوئی چیز رکھنا چاہتا ہے وہ بھی حرام ہے، بلکہ اگر باہر سے کوئی چیز رکھتا ہے، اندر مسجد میں انٹر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے کہا کہ مجنب شخص کوئی چیز رکھ نہیں سکتا ہے، آپ وہی کہتے ہیں کہ بس بغیر اندر انٹر ہوئے بھی اگر وہ کوئی چیز اندر رکھنا چاہے جائز نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ داخل ہونا رکھنے یا اٹھانے کے لیے حرام،
خود رکھنا اور اٹھانا جائز، رکھنا حرام، چاہے باہر سے کیوں نہ رکھنا ہو. واضح ہو گیا انشاءاللہ. خوب توجہ فرماتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر خلاصہ بیان کر دوں. چار چیزیں ہیں. ایک دفعہ رکھنے کے لیے داخل ہونا، ایک دفعہ اٹھانے کے لیے داخل ہونا، ایک دفعہ کسی چیز کا رکھنا، ایک دفعہ کسی چیز کا اٹھانا. یہ چار چیزیں ہو گئی. پہلی دو چیزیں حرام ہے. داخل ہونا چاہے اٹھانے کے لیے چاہے رکھنے کے لیے حرام ہے. اٹھانا جائز ہے، رکھنا حرام ہے، چاہے جو ہے وہ باہر سے کیوں نہ رکھیں. یہ پورا جو مسئلہ ہو گیا آگے خوئی کے اعتبار سے. یہ ہو گیا خوئی کے حساب سے. اچھا، آگے سیستانی کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے یہ بہرحال ایک فتویٰ دیا ہے اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کیا دلیل ہے یہ نہیں معلوم مجھے، کیونکہ آگے کوئی کا درس خارج اویلیبل ہے، آگے سیستانی کا درس خارج اویلیبل نہیں ہے. میں آگے سیستانی کی عبارت منہاج سے پڑھتا ہوں. آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ کوئی کا مسئلہ واضح ہو گیا. صحیح، چار چیزیں تھی جس میں سے 3 حرام ہے، 1 جائز ہے. آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، درست ہے، اور داخل ہونا چاہے رکھنے کے لیے چاہے اٹھانے کے لیے جائز نہیں ہے. وہ آخری والا، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے. اب یہ احتیاط واجب آگے سیستانی نے کیوں سے میری مراد یعنی بہرحال یعنی میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اگرچہ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ میں مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ گزرتے ہوئے بھی کسی چیز کو نہ رکھیں احتیاط واجب کی بنا پر، اور احتیاط واجب کی بنا پر باہر سے بھی نہ رکھیں. فتویٰ نہیں دیا انہوں نے، احتیاط واجب لگائی ہے. صحیح نا؟ اسی طرح داخل ہونا کسی چیز کو اٹھانے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے، خوب یہ واضح ہے. بس یہ جو ہے وہ تقریباً کوئی آگے سیستانی کا تقریباً ایک جیسا ہی ہو گیا، تقریباً ایک جیسا ہی ہو گیا. صرف انہوں نے اٹھانے کے بارے میں کوئی چیز بیان نہیں کی، اگر وہ آخوئی نے بھی یہاں پہ بیان نہیں کی ہے، آخوئی نے بھی یہاں پہ بیان نہیں کی، لیکن اگر کوئی آگے سیستانی دونوں کے لحاظ سے اٹھانا جائز ہے، لیکن اٹھانے کے لیے داخل ہونا نہیں. اگر حالت مرور میں اگر کوئی چیز اٹھا لیں ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے یا باہر سے کھڑے رہ کے اٹھا لیں تو یہ جائز ہے. تو بس 4 صورتیں ریپیٹ کر دوں: داخل ہونا رکھنے کے لیے، داخل ہونا اٹھانے کے لیے، خالی اٹھانا خالی رکھنا. شروع کے 2 حرام، رکھنا بھی حرام، چاہے باہر سے رکھیں. آگے کا فتویٰ آگے سیستانی کے احتیاط واجب. صرف ایک چیز جائز رہ جائے گی، وہ کیا؟ اٹھانا. اب یا تو باہر سے اٹھائیں یا ایک دروازے سے دوسرے دروازے کو کراس کرتے ہوئے جب نکل رہے ہوں تو اس وقت اٹھائیں، ہے نا؟ اب جیسے میں ایک ایگزامپل دوں، مسجد کوفہ کی مثال دوں کہ مثلا بعض اوقات بعض خواتین ہوتی ہیں کہ جو اپنے ایام میں ہوتی ہیں اور وہ مسجد کوفہ میں نہیں جا سکتی ہیں، لیکن جو دوسری طرف صحن ہے، جو حضرت مسلم سلام اللہ علیہ اور حضرت حانی ابن عروہ رضوان اللہ تعالی علیہ کا جو حرم والا صحن ہے، اب ایک عورت اس مثلا باب الفیل سے، مسجد کوفہ کے باب الفیل سے مثلا یا دوسرے بھی کسی بھی دروازے سے نکلی اور اس دروازے سے نکل گئی تو یہ عبور کہلائے گا.
اگرچہ یہ 4 مساجد میں ہیں لیکن 2 مسجد کو حرام قرار دیا جس میں عبور بھی نہیں کر سکتے، وہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی ہے، کیونکہ مسجد حرام میں بھی ایک گیٹ سے دوسرا گیٹ اس طرح نکلتا ہے، مسجد نبوی میں بھی ایک گیٹ سے دوسرا گیٹ نکلتا ہے، تو وہاں پر اس طرح عبور کرنا جائز نہیں ہے. لیکن باقی مساجد میں یہ عبور جو وہ جائز ہے، خود قرآن کی آیت ہے کہ اس طرح عبور کرنا جو وہ جائز ہے. لہذا اگر ایک خاتون مثال کے طور پر اس حالت میں ہیں تو وہ ایک دروازے سے انٹر اور اس صحن والے دروازے سے نکل جائے جہاں پر حضرت مسلم اور حضرت ہانی رضوان اللہ تعالی علیہما کی جو قبر ہے، وہ والا جو صحن ہے، وہاں پر اگر نکلنا چاہتی ہے تو اس طریقے سے عبور کر سکتی ہے. توجہ فرمایا آپ نے. بس یہ 4 چیزیں ہوں گی جس میں سے ایک چیز جائز ہے اور جو وہ 3 چیزیں حرام ہے لیکن عبور جائز ہے. لیکن مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ میں جو ہے وہ عبور بھی جائز نہیں ہے کسی طرح بھی. اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے وہ مشاہد مقدسہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے حرم میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر اسے مسجد کے احکام کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، ملایا جائے گا. جو مسجد کے احکام ہیں، کیا ہے مسجد کے احکام؟ داخل ہونا جائز نہیں ہے، اٹھانا رکھنا، یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی ائمہ اطہار السلام کے حرم میں بھی یہی حکم ہے احتیاط واجب کی بنا پر. یہاں پر اگر اجازت دے تو ایک روایت پڑھ لوں میں، ایام فاطمیہ ہے، اس مناسبت سے ایک روایت بنت رسول سلام اللہ علیہ کی شان میں اور فضیلت میں ایک روایت کہ راوی ظاہراً چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ یبن رسول اللہ، مفہوم روایت یہ ہے کہ حل الصلاۃ افضل فی مسجد النبوی اور فی بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ نماز مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ 10,000 نماز کا ثواب ہے، 10,000 نماز کا ثواب ہے مسجد نبوی میں. اب جو ہے وہ راوی سوال کرتا ہے کہ آیا مسجد نبوی میں نماز پڑھنا افضل ہے یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیت مبارک میں، گھر میں جو کوئی نماز پڑھنا افضل ہے؟ امام علیہ السلام اس روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ فی بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ بنت رسول سلام اللہ علیہ کے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. یا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے بارے میں بھی خود آگئے سیستانی نے منہاج الصالحین میں توضیح المسائل میں یہ بیان کیا ہے کہ مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، لیکن جو امیر المومنین اسلام کے حرم میں نماز پڑھے گا اسے روایت کے مطابق 2,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. لیکن توجہ کریں، یہ دیکھیں یہ ہے صرف فقیہ کے ہاتھ بندے ہیں، فقیہ ممبری نہیں ہے. ممبری کیا ہوتا ہے؟ ممبری بولنے میں آزاد ہوتا ہے، وہ بہرحال وہ اس کی اپنی ایک آزادی ہوتی ہے، ایک جو اہل ممبر ہوتا ہے، فقیہ اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. لہذا ثواب ممکن ہے امیر المومنین اسلام کے حرم میں زیادہ ہو، لیکن یہ جو احکام ہے فقیہ پابند اس بات کا کہ قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس دلیل کا محتاج ہوں. وہ جذباتی ولائی نہیں ہے، وہ ولائی ہے لیکن ولائی اپنی حد اور حدود کے ساتھ ہے، جس کی اس کے پاس دلیل ہو. جذبات کی بنا پر جو کہ وہ دین اور فقہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے. خوب درست ہے کہ یہ ثواب کے اعتبار سے مسجد الحرام سے زیادہ امیر المومنین علیہ السلام روایت جو بیان کرتی ہے، یا بیت فاطمہ سلام اللہ علیہ جو کہ مسجد نبوی سے زیادہ ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب اب جو مسجد الحرام کے احکام ہے وہ اس کے بارے میں فقیہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم دلیل کے محتاج ہیں. اب میں اپنے الفاظ میں کہوں، فقیہ کہے گا کوئی میں اہل منبر تو نہیں ہوں کہ میں جو وہ خطابت کر دوں، خطابت تو نہیں کر سکتا ہوں میں،
قیامت کی تمہیں جواب دینا ہے ایک ایک جملے کے اوپر، ایک ایک فتوے کے اوپر جواب دینا ہے. اگرچہ منبری کو بھی جواب دینا ہے لیکن وہ ایک الگ بات ہے. لیکن فقیہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ بندے ہیں، وہ جو دلیل سے سمجھے گا فقط وہی بیان کر سکتا ہے. بس توجہ فرمایا آپ نے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ اطہار علیہ السلام کے حرم کا حکم بھی مساجد والا حکم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو حرم کے رواق ہیں، رواق، اچھا حرم میں، کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے بالخصوص خواتین کے اعتبار سے، جب وہ زیارت پر جاتی ہے تو ان کے اعتبار سے یہ سوال کیے جاتے ہیں. تو اب چونکہ ہم ظاہر ہے وہ جو خواتین کے مسائل مخصوص وہ تو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو اسکپ کر دیں گے. لیکن اب یہاں پر ایک ضمنی مسئلہ بیان کر دوں کہ خواتین جب اپنے ان حالات میں ہوتی ہے تو حرم میں جانے کا سوال اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فقہا کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے، احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. لیکن کون سی جگہ، کیا حد و حدود ہیں؟ خب حد و حدود جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ جو جہاں پر زری مقدس ہے، جہاں پر زری ہے، وہ زری والا جو ہال ہے وہاں نہیں جا سکتی ہے. اگر آپ خدا نے مطالعہ میں کربلا معلیٰ اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائیں تو اگر کربلا جو ہے وہ، اگر آپ کربلا میں اگر مثال کے طور پر اگر حرم میں انٹر ہوں تو کربلا میں جس طرح جب انٹر ہوتے ہیں تو صحن ہے، صحن کے بعد ایک گیٹ آتا ہے جو ایک پیسیج بنا ہوا ہے، مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ایک پیسیج بنا ہوا ہے. اس پیسیج کے بعد زری والا دروازہ آتا ہے. تو یہ 3 سٹیپس ہو گئے، صحن، پیسیج جس کو رواق کہتے ہیں، رواق، اور تیسرا وہ زری والا حصہ. تو وہ جو حرام ہے، یا یہ اس مسئلے میں جنابت کے اعتبار سے اور خواتین کے اعتبار سے جو مورد ابتلا ہے، مردوں کا تو عام طور پر مورد ابتلا نہیں ہے، شان نہیں ہے، مناسب نہیں کہ انسان. یہ بھی ایک روایت سن لیں کہ 5ویں 6 امام راوی ابو بصیر تھے یا کون تھے، فی الحال نام یاد نہیں ہے مجھے، کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کچھ صحابی امام کی خدمت میں جا رہے تھے. تو اب جو بھی راوی تھے ایکس وائی زیڈ، انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر غسل واجب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ چلے پہلے امام کی خدمت میں جاتا ہوں پھر میں غسل کا انجام دینے جاؤں گا. تو جب وہ وہاں پہ امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے کہا کہ آئندہ اس حالت میں مت آنا، آئندہ اس حالت میں مت آنا. تو بہرحال لیکن وہی والی بات ہے، مجتہد جو ہے وہ بہرحال قیاس نہیں کر سکتا ہے. ہمیں مجتہد کے جو مجتہد کے لیے رکاوٹیں ہیں فتویٰ دینے کے لیے، اس میں احساس کرنا چاہیے. جو ہم بعضوں کے جذباتی ہو جاتے ہیں، مجتہد جو ہے وہ ایک ایک فتویٰ دینے میں خدا کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے فتویٰ دینے کی کوشش کرتا ہے. اللہ یہ حال. لیکن بہرحال ائمہ اطہار علیہ السلام کا مقام، ائمہ اطہار علیہ السلام کی عظمت، ائمہ اطہار علیہ السلام کا طہارت، عصمت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. اور فضیلت میں کسی قسم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے فضیلت کا. اللہ یہ حال، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن جو رواق ہیں اس میں عورت جو کہ وہ اس اپنے مخصوص ایام میں جا سکتی ہے. لیکن جو زری والا جو مقام ہے، جو زری والا مقام ہے، وہاں پر جو ہے وہ فقہا فرماتے کہ احتیاط واجب بنا پر جائز نہیں ہے. اور صحن میں بھی جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے انسان اس سے بھی پرہیز کرے. احتیاط مستحب یہ کہ انسان اس سے بھی پرہیز کرے. لیکن احتیاط مستحب کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے. مجتہد کو احتیاط مستحب کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ. یہ جملہ میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف پیرائے میں یہ گفتگو کر چکا ہوں. احتیاط مستحب ایک احتیاط ہے، صحیح ہے نا. اب احتیاط مستحب کی حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے. مجتہد جو کہ وہ احتیاط مستحب کہیں پر بھی لگا سکتا ہے، یعنی کہیں پر بھی لگا سکتا ہے، یعنی جہاں پر اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ایک احتیاط ہونی چاہیے. اب جو بھی اس کے دل و دماغ میں آئے، جو اس کا علم ہے، اس کا مطالعہ ہے، اس کی اپنی ریسرچ ہے،
اس کے اعتبار سے، نہ یہ کہ جو کہ وہ میرے اور آپ کی طرح، بلکہ اس کی اپنی ایک ریسرچ، اس کے سامنے سارے روایات موجود ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ صحن کو بھی اس کے ساتھ ملحق کیا جائے۔ کتنی چیز ہو گئی؟ یہ ہو گئی 5 چیزیں، 5 چیز ہو گئی۔ پہلی چیز نماز، دوسرا طواف، تیسرا روزہ، چوتھا قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا، اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا، اور 5واں مسجد میں داخل ہونا۔ چھٹا کیا ہے؟ چھٹا حرام، چھٹی چیز جو حرام ہے اور جائز ہونے کے لیے غسل جنابت ضروری ہے، وہ ہے واجب سجدے والی آیات کا پڑھنا، واجب سجدے والی آیات کا پڑھنا، یعنی 4 ایسی آیتیں ہیں قرآن میں جن کو پڑھنے سے سجدہ قرآن واجب ہو جاتا ہے، سجدہ قرآن واجب ہو جاتا ہے۔ تو حالت جنابت میں یا حالت حیض میں اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ 4 آیتیں ہیں، فقط 4 آیتیں، باقی قرآن کی آیات کو پڑھنا جو کہ وہ جائز ہے۔ اب کراہیت ہے یا کراہیت نہیں ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن باقی جو کو قرآن پڑھنے میں جو کوئی حرج نہیں، لیکن 4 قرآن کی آیات جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اب سوال، کیا پورا سورہ، باقی سورہ پڑھ سکتے ہیں جس میں سجدہ واجب ہے؟ مرحوم آقا خمینی فرماتے تھے کہ نہیں، پورا سورہ نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ علق، سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت، سورہ نجم، یہ 4 سورے ہیں۔ مرحوم آقا خمینی کہتے تھے پورا سورہ، حتیٰ اس نیت سے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ کوئی آگے چیز نہیں فرماتے کہ نہیں، یہ واجب نہیں ہے، اس سے یعنی یہ حرام نہیں ہے، اس سے بچنا واجب نہیں ہے۔ اگر کہ احتیاط مستحب اپنی جگہ پر ضرور ہے، کہ احتیاط مستحب یہ کہ حتیٰ اس نیت سے بسم اللہ بھی نہ پڑھے ہیں، ان 4 سوروں کی نیت سے بسم اللہ بھی نہ پڑھے ہیں۔ مسئلہ نمبر 179، مسئلہ نمبر 179، اب یہ پہلا مسئلہ آج کا، صحیح نا؟ ابھی تک تو صرف ایک لسٹنگ تھی اس 2nd چیپٹر میں۔ مسئلہ نمبر 179 کیا ہے؟ 179 میں کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، جو آپ نے تفصیل ابھی ملاحظہ فرمائی، مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا وہ مسجد چاہے تعمیر شدہ مسجد ہو یا خرابہ ہو۔ ہوتا ہے بعض اوقات گاؤں دیہات وغیرہ میں مسجد بنا دی، یا مثلا کسی بہت ہی پرانا کوئی گاؤں دیہات 100 سال 200 سال پرانی مسجد ہے، کسی نے تعمیر نہیں کروائی، ایک مسجد کا خرابہ ہے، صحیح نا؟ مسجد کا خرابہ، اب جو ہے وہ مسجد ہے لیکن خراب حالت میں ہے، تعمیر شدہ نہیں ہے، اگرچہ کوئی سے نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، آیا اس مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں حالت جنابت میں؟ کہتے کہ جائز نہیں ہے۔ اگر اسے عرفاً مسجد کہا جائے جائز نہیں ہے، لیکن اگر مثلا کسی حکومت نے کسی مسجد کو بالکل مسمار کر دیا، ختم کر دیا، ہوتا ہے بعض اوقات بھائی روڈ ایکسٹینڈ کرنا ہے، یہاں پہ روڈ پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور جو ہے وہ ایک راستے میں جو وہ مسجد آ رہی ہے، حکومت نے کہا کہ بھائی یہ مسجد ہم دوسری بہت ہی عالیشان مسجد بنا دیں گے، یہاں سے جو ہے وہ ہمارا روڈ خراب ہو رہا ہے، اس مسجد کو منہدم کر دیا، حرام ہے۔ مسجد الی یوم القیامہ مسجد رہتی ہے، الی یوم القیامہ مسجد رہتی ہے، مسجد کا عنوان ختم نہیں ہو سکتا ہے، مسجد کا عنوان ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اس طریقے سے مسجد کا عنوان ختم کر دیا، اب مسجد نہیں کہلائے گی، اب روڈ بن گیا، یہاں پر اب روڈ بن گیا، ہمیں معلوم ہے 20 سال پہلے 30 سال پہلے یہاں پر مسجد ہی جام کھڑے ہیں مثلا، لیکن اب حکومت نے جو روڈ بنا دیا، ختم ہو گئی مسجد، چاہے برابر میں ایک عالی شان مسجد بنا دی،
حرام کام کیا وہ تو بن گئی مسجد، اب اس میں تو مسجد کے احکام ہے. سوال یہ جو ابھی جو روڈ ہے جس پہ ابھی کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں بنی ہوئی ہے، مسجد تھی، یہ مسجد ہے؟ نہیں مسجد نہیں، مسجد کی زمین ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد نہیں ہے. لہذا کیا اب سوال حالت جنابت میں یہاں پہ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ حالت جنابت میں یہاں پہ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں کہ اب چونکہ عنوان مسجد ختم ہو گیا، مسجد کا عنوان ختم ہو گیا، اب یہ روڈ ہو چکا ہے. اگرچہ واجب ہے ابھی بھی حکومت کے لیے یا جس کا بھی اختیار ہے، بواجب ہے اس کے لیے کہ اس کو مسجد بنائیں، لیکن یعنی اس کو غصب کرنا جائز نہیں ہے، یہ غصب ہے یہ. لہذا اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے، مثلا خدا نہ خواستہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر وہاں پہ ایک عمارت بن گئی، اب جو ہے وہ خوب نجاست طہارت کا الگ مسئلہ ہے، نجس کرنا پاک کرنا جائز ہے جائز نہیں وہ الگ مسئلہ ہے. حالت جنابت میں چونکہ مسجد کا عنوان نہیں ہے، لہذا مسجد کے عنوان سے جنابت وہاں پہ مسجد نہیں کہلائے گی ابھی وہ، چونکہ مسجد نہیں خالی زمین ہے. لہذا مثلا گھر بن گیا، مثلا گھر بن گیا، مسجد کا عنوان نہیں ہے اس کے اوپر، تو وہاں پر حالت جنابت میں ٹھہرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، جائز ہے. مسئلہ نمبر 180، آج کا آخری مسئلہ، فرماتے ہیں کہ جو مسجد کا صحن وغیرہ ہے، مسجد کے کمرے، مسجد کے صحن، مسجد کی دیواریں، مسجد کے مینارے، ان میں کیا حکم ہے؟ خب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ بے عنوان مسجد ہے، یعنی آیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ بے عنوان مسجد شمار کیا جاتا ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ جو وقف کرنے والا ہوتا ہے، یعنی میں نے اگر مثلا مسجد وقف کی ہے تو میں ہو گیا واقف، اور میں نے مسجد کتنی وقف کی ہے یہ میری نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب تو مجھے مرے ہوئے مثلا 100 سال ہو گئے، اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں مسجد ہے. اب کسی چیز کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں، مینار کے بارے میں، کسی صحن کے بارے میں شک ہو رہا ہے، کیا یہ مسجد میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، تو آیا اس کو مسجد شمار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اگر اس کے اوپر اس کے مسجد ہونے کی علامت موجود ہے، مسجد ہونے کی علامت کیا ہے کہ جو وہاں کے مسلمان نمازی ہے وہ اس کو مسجد شمار کرتے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کو مسجد شمار کرتے ہیں، اس حصے کو مسجد شمار کرتے ہیں. اگر اس قسم کی کوئی علامت موجود ہے، چاہے یہ علامت یہی ہو کہ مسلمان اس کو بے عنوان مسجد اس کے اوپر احکام بار کرتے ہیں، تو وہ مسجد کے حکم میں آئے گی، ورنہ ڈاؤٹ کی صورت میں اس کے اوپر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. جب کسی کا کوئی سوال ہے تو صحیح ہے، ورنہ دعا کر کے ہم ختم کریں. میرا ایک سوال تھا جی کل کی تفصیل کے لحاظ سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب آپ چلو میں پانی کوئی نہیں دے سکتا وضو کے لیے، کئی بار یہاں پہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کسی کے بیک یارڈ میں آپ وضو کر رہے ہیں تو پائپ اگر کوئی پکڑ کے کھڑا رہے اور آپ وضو کر رہے ہیں کیونکہ بھئی پائپ کو سنبھالنا اور وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ جائز کر سکتا ہے کہ جی آپ جی کی ہیلپ اس کے لیے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص پائپ پکڑ کے کھڑا ہے اور ہم پائپ سے جو چلو لے کر جو پانی ڈال رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، جائز ہے. شکریہ. ویلکم. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند بحق محمد و آل محمد ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مجلس مومنات کل مومنات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے. حاضر مجلس مومنات منتظمین کے مرحومین کی خدا مغفرت فرمائے، اور اپنی آخری اجرت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Recording stopped.